ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، جو مخالفت کرے پیغمبر کی بعد اس کے کہ کھل گئی اس کو ہدایت. وہ پیغمبر جب جنازہ پڑھا لیتے تھے تو جنازہ اٹھا لیتے تھے. جنازہ رکھا ہوا ہے پھر رکھ دیا، دعا کرے دعا کرے. یہ کون سی دعا کرے دعا کرے؟ اسرعوا بالجنازہ، تیز لے چلو. قبر میں جب مردہ رکھ لے اور فارغ ہو جائے بے شک دعا مانگ سکتے اور سنت ہے مانگنا. بعض مولویوں کا وہاں کھلے ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑے رہنا، چپ چاپ چلے جانا، احادیث و آثار سے بے خبری ہے، اعمال مسلمین سے ناواقفیت ہے. بغیر شک شبے کے تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت و فقہ کے عین مطابق. مسلم شریف کتاب الجنائز صفحہ 113 فرفع یدیہ 3 مرات، آپ نے بسی میں دعا مانگی ہے. اور امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 حکیم الامت لکھتے ہیں قبرستان میں دعا مانگنے میں ہاتھ نہ اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا آداب میں سے. اور احسن الفتاوی جدید جلد 4 مفتی رشید کے رجوع کے ساتھ قبر پر تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانے کی اجازت مروی ہے. میں نے خط لکھا تھا کہ آپ نے اس کو بدعت میں سے لکھا جبکہ یہ سنت ہے، چنانچہ بغیر میرے نام لیے وہ رجوع لکھ دیا. خیر ہے، مریض دی جھوٹ شیو دے چاپا دارو، مسئلہ تو لکھ دیا صحیح. مجھے نام نہیں چاہیے، کام چاہیے. جو مخالفت کرے پیغمبر کی یعنی سنت کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کو واضح ہوئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور پیچھے پڑ جائے اور چل پڑے سوائے اس راستے کے جو مسلمانوں کا ہے. یہ مسئلہ کہ جنازہ سنتوں سے پہلے ہو یا سنتوں کے بعد. ظہر کے وقت جنازہ آیا، مغرب کے وقت جنازہ، عشاء کے وقت جنازہ، جمعے کے دن جنازہ. پہلی بات تو یہ کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ابو داؤد اور ترمذی کتاب الجنائز میں ہے من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له، جو مسجد میں جنازہ پڑھے اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا. لاش باہر رکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اکثر لوگ مسجد میں ہیں. فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے والکراہیت مطلقا، یہ بھی نہ جائے، یہ بھی نہ جائے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جنازہ پہلے پڑھ لے یا سنتوں کے بعد پڑھے. تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا کہ جنازہ فرض کفایہ ہے کہ سنتوں سے پہلے پڑھ لے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے. البحر شرح کنگ میں ہے اور فقیہ الہند حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ سنتوں کے بعد پڑھے. کیونکہ یا تو یہ کہو کہ جس دن جنازہ ہو اس دن سنت نہیں ہے، یہ کسی کا مذہب نہیں، یا یہ کہو کہ جنازہ پڑھ کر جنازہ رکھ کے پھر سنت پڑھے. تو میں پوچھتا ہوں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا جب لے کے نہیں جا سکتے؟ تو فقہ اور عقل یہ ہے کہ سنتوں سے فارغ ہو کے جنازہ پڑھ لے تاکہ جنازہ لے جانے والے بھی سنتیں پڑھ لیں. یہ درست ہے کہ جب جنازے کی صفوف کھڑی ہو گئی اس وقت کوئی اپنی نماز بھی نہ پڑھے، جنازہ پڑھ کر کے پھر اپنی نماز پوری کر لے. تو راجح مفتابی مختار قول اور قواعد دین کے اقرب و اوفق قول جنازہ سنتوں کے بعد پڑھنا ہے. سنتوں سے پہلے جنازہ پڑھنا عام اصول اسلام کے منافی ہے، اور لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ جنازہ اٹھا کے لے چلو اور سنتیں چھوڑ دو. تو سنتوں کے منکرین تو ویسے بڑھ گئے، آپ اور اس کی سفارش کر رہے ہیں. اگر کسی بزرگ یا مفتی نے لکھا بھی ہے تو وہ فتویٰ قابل نظر نہیں ہے، بلکہ وہ عفو کے درجے میں ہے. آپ اس کی اصلاح کر لیں اور اب کہیں کہ چونکہ جنازہ پڑھتے وقت ہمارے بزرگوں نے فقہاء نے سنت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا. اور یہ اعلان بھی کرو کہ بھائیو مؤکد سنتیں پڑھ کر بقیہ تفصیلات نوافل دعائیں بعد میں اور جنازہ پڑھ لو، کیونکہ مؤکد پڑھنے کے بعد پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں.